السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت دراصل میں سمجھتا ہوں اعلیٰ درجے کے محبت کا نام ہے جو صرف ایک مخلوق اللہ سے کر سکتا ہے۔ اور کیوں نہ کرے؟ ہم کون ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو دنیا میں آنے سے قبل جانتے تھے؟ کیا ہمیں ابھی پتہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ جی نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ سارا کا سارا معاملہ اس رب ذوالجلال کو ہی پتہ ہے۔ تو چلے آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح اللہ سے محبت کر سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے ایک بہت خوبصورت مکان بنایا اور بڑی چاہت ہے آپ کو کہ آپ اس میں رہیں، لیکن کوئی اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو کیا محسوس کریں گے آپ؟ چلے ایک دوسری مثال لیتے ہیں۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں اور آپ نے بڑے ناز سے اپنے بیٹے کی پرورش کی، ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھا، لیکن پھر بھی آپ کا بیٹا آپ سے زیادہ کسی اور سے متاثر ہے، تب کیا فیل کریں گے آپ؟ ذرا سوچیں۔ اللہ ہمیں روز 5 مرتبہ اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے صرف اس لیے کہ ہم اللہ کی ناراضگی اور غضب سے بچیں۔ باپ کو پھر بھی بیٹے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن اللہ کو، اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں صاف فرماتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ نہ اس کا کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا اولاد ہے، اس کے جوڑے کا کوئی نہیں۔ محبت، صرف محبت۔ اللہ کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم واپس لوٹ آئے اللہ کے پاس۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ نصر آیت نمبر 3 میں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو ہم نے جو بھی گناہ کیا، جو بھی خطائیں کی، اللہ رب العالمین پھر بھی رحم کرنے چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں صاف فرماتا ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے معافی تو مانگ، میں کس طرح تیری گناہ کو معاف کروں گا، پھر تو دیکھنا۔ فرض کرے آپ کو کوئی انسان راتوں رات ایک جنگل میں چھوڑ کر آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ آپ جنگل کے جانور کو دیکھیں گے؟ آپ پیڑ پودوں کو دیکھیں گے؟ جانوروں سے دوستی کریں گے؟ یا اس جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے اور صرف نکلنے کی تیاری نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی بھی تیاری کریں گے؟ ٹھیک اسی طرح اللہ نے شیطان کی چال کی وجہ سے آدم ذات کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اپنے آپ کو ثابت کریں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور جنت کو واپس پالے جو ہمارے والد آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ ہمیں اس دنیا سے بچنا ہے اور اللہ کے پاس واپس جانے کی تیاری کرنی ہے، اور یہ سب کچھ بنا دل میں اللہ کی محبت جگائے نہیں ہو سکتی۔ تو آئیں قرآن کے ذریعہ اس محبت کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ القیامہ میں آیت نمبر 37، 38 اور 39 میں، أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور اسے ٹھیک ٹھاک کیا، نیز اس سے مرد اور عورت کے 2 صفتیں بنائیں۔ جس اللہ نے ہمیں بنایا، جس کے بنائے ہاتھ سے ہم کھاتے ہیں،
جس کے بنائے زبان سے ہم بات کرتے ہیں، جس کے بنائے آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، جس کے بنائے پاؤں سے ہم چلتے ہیں، جس کے بنائے حسن پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اس کی عبادت نہ کرے تو کس کی عبادت کریں؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اسی نے سارے مخلوقات کے لیے بنایا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں، یعنی اللہ نے ساری دنیا کو بنایا ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ لہذا عبادت ہم کیسے نہ کریں؟ اب ہمیں عبادت بھی کرنی ہے تو کس طرح؟ ٹوپی پہن لینی ہے، داڑھی رکھ لینی ہے، صرف ٹھکنے سے اوپر شلوار پہن لینا ہے، ہر ہفتہ جمعہ کی نماز پڑھ لینی ہے، گھر والوں کو بیٹھا کر صرف قرآن خوانی کروا لینی ہے، عید منا لینا ہے، قربانی میں ہائی رینج کے جانور لے آنے ہیں، 4 شادیاں کر لینی ہے، بیٹی کے رخصت میں قرآن دے دینا ہے؟ جی نہیں۔ ہو سکتا ہے ان سارے چیزوں سے آپ ظاہری طور پر مسلمان بن جائیں، لیکن عملی طور پر کبھی مسلمان نہیں بن پائیں گے۔ صحیح مسلمان تو صرف وہی ہے جس کے ہر عمل میں اللہ کا حکم اور نبی کی سنت ہو، ورنہ سب بیکار۔ اگر اللہ کے احکامات پر زندگی گزارے اور نبی کی سنت پر عمل کرے تو سونا بھی عبادت، چلنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، مسکرانا بھی عبادت، سوچنا بھی عبادت۔ اور اگر عبادت ہے یعنی اللہ سے محبت ہے تو انشاءاللہ کوشش کرے کہ جو کرنے آئے ہیں دنیا میں وہی کرے اور اپنے اعمال کو بہتر بنائے۔ قرآن کی ایک آخری آیت کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔